حدیث ہے نبی پاک کی، 2 رکعت نماز اگر کوئی 100% کنسنٹریشن، توجہ، فوکس کے ساتھ پڑھے، نبی پاک فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ 2 رکعت صرف نماز، مگر یہ 2 رکعت نماز 100% توجہ سے پڑھنے کے لیے لوگوں کو 40 سال ریاضت کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ 40 سال کی عبادت 1-2 راتوں میں مولا حسین کے صدقے میں خدا آپ کو عطا کر سکتا۔ یہ بہت ساروں کو نہیں پتا، وہ آتے ہیں ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے۔ عزیزوں مشکل ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، مگر مولا کے صحن میں یا مولا کے گنبد میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ 40 سال کا سفر ایک رات میں کر سکتے ہیں، یہ صرف کربلا میں ممکن ہے، یہ مولا کا صدقہ ہے، کیونکہ کائنات میں ایسے نمازی نہیں گزرے جیسے کربلا۔ تیروں کے مسلح پہ کسی نے عبادت نہیں کی، یہ حسین مولا کے تیر برس رہے تھے اور مولا نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ نعمت صرف کربلا میں ہے۔ عزیزوں میں مثال دوں، کسی بیچارے میرے طرح سادہ انسان، تو اس نے کہا جنت تو بہت آسان، حدیث سن لی کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا ادھر ادھر کا خیال نہیں آئے گا، فوراً وضو کیا مسجد میں کہ اللہ اکبر، تو سامنے دیکھا وہ محراب ٹوٹا ہوا تھا، وہ اتنی اچھی مسجد میں محراب ٹوٹا ہوا، تو کہا وہاں سے سیمنٹ لوں گا، وہ مومن اچھا ہے اس سے چندہ لوں گا، وہ مستری اچھا ہے اس کو لوں گا، آگے محراب بناؤں گا۔ تو پوری نماز میں وہ محراب ہی بناتا رہا۔ بہت مشکل ہے۔ 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، کنٹرول نہیں کرتا۔ 1 منٹ کہیں یا اللہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، مشکل ہے، 1 منٹ مشکل ہے۔ اس کے لیے ریاضت ہوتی ہے، بڑی بڑی ریاضتیں، مگر مولا حسین کی گنبد میں اس کے نیچے پڑھیں گے کوئی زحمت نہیں ہوگی، البتہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پروردگار تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ کوئی اللہ سے باتیں کرے، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا عالمین کا رب ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم، مالک یوم الدین۔ پھر قیامت کے دن کو یاد کریں کہ قیامت کے دن بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل جائیں گی، کوئی خنزیر کی شکل میں آئے گا، کوئی بندر کی شکل میں آئے گا۔ یہ حدیث ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان دعا کرے، خدا میرے گناہوں کی وجہ سے قیامت میں میری شکل نہ بگاڑنا، اگر میں انسانی شکل میں نہ آیا تو فرشتے کبھی مجھے مولا حسین کی طرف جانے نہ دیں گے، میں حسین کا عزادار ہوں۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے۔ یہ پوری توبہ ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے کہ انسان کا ذہن خدا کی طرف ہو، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، حضور قلب ہو، فوکس ہو، کنسنٹریشن ہو۔ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو پتا ہے آپ شیطان کے سارے دروازے بند کر رہے ہیں، جب آپ کو خیال پہ کنٹرول ہو گیا آپ کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا، کوئی گناہ کر نہیں سکتا۔ پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ اچانک کوئی گناہ کرتا ہے نا، پہلے جو وسوس یعنی شیطان خیال وسوسہ لاتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے، یعنی یہ عصمت کی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے معصوم بنا دے، گناہوں سے پاک بنا دے۔ البتہ نہ کہ انبیاء والی عصمت، نہ اہل بیت کی عصمت، بلکہ یہ عصمت جو ہے فرشتوں سے زیادہ ہے کہ فرشتوں کے پاس تو نفس بھی نہیں ہے، اس لیے گناہ نہیں کرتے۔ لہذا آپ کو عصمت ملے گی جب یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیشہ میں
میں خود کو تیری دربار میں سمجھوں، مولا حسین کی دربار میں سمجھوں، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ راستہ جو اہل بیت کا راستہ، جو کربلا والوں کا راستہ ہے، اس پہ چلا، غیر المغضوب، جن پہ تیرا غضب ہے، گناہ کرنے والے پہ تیرا غضب ہے، شرابی پہ تیرا غضب ہے، زانی پہ تیرا غضب ہے، ہاں حرام کھانے والا تیرا غضب، اس سے بچا، وَلَا الظَّالِمِينَ، جو گمراہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، حیوان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بیچارے، ان سے بھی مجھے محفوظ رکھ۔ دیکھیں اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا نام نماز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ٹھیک، یہ دعا مانگ کے جائیں۔ دوسری دعا، دائم الذکر بنو، یہ پوری دنیا کی بادشاہی سے زیادہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہنا، یعنی ہمیشہ میں ذکر خدا میں مشغول ہوں، یا صلوات پڑھتا رہوں، یا لا الہ الا اللہ کہوں، یا استغفر اللہ پڑھوں، یا ناد علی کہوں، یا السلام علیک یا ابا عبداللہ کہوں، ایک ذکر سے دوسرے ذکر، ایک زیارت سے دوسرے زیارت میں چلا جاؤں۔ دائم الذکر جو ہے یہ اولیاء خدا ہیں، صاحب کرامت انسان بن جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے جو دائم الذکر ہے۔ ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ انسان اس وقت رہتا ہے جب اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور شیطان کہتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن، جیسے بندہ ذکر چھوڑتا ہے نقیض لہو شیطان، شیطان اس کے دل پہ قبضہ کرتا ہے، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر اسے وسوسہ دیتا ہے۔ مولا حسین سے یہ مانگے۔ زیارت عاشوراء میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے حسین سے دور نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ رجس ہے، اور قرآن کہتا ہے انکم الرجس، اہل بیت سے رجس دور ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے اگر مولا حسین سے ہم دور نہ ہوئے، کیا مطلب؟ عصمت کی دعا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ $1,000,000 سے بڑھ کر دعا ہے، پوری دنیا کی بادشاہی سے بڑی دعا ہے کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی میں مولا حسین سے جدا نہ ہو جاؤں۔ دائم الذکر ہونا، یہ دنیا بھی آخر۔ پتہ ہے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ رزق بڑھتا، اولاد بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا، ہر چیز بڑھتی ہے، ذکر سے ہر چیز بڑھتی ہے۔ اب آئیے تیسری سب سے بڑی دعا جو ضرور آپ کربلا میں مانگے، ضرور مولا کے حرم میں مانگے، اہل بیت نے سکھلایا، یہ بھی سکھلایا ہے کہاں؟ زیارت عاشوراء میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم جل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی دعا، ہر چیز مل گئی، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ یہ سب سے بڑی دعا کیا؟ اے خدا میری زندگی ایسی گزرے جیسے حسین کی گزری۔ اللہ اکبر، کیا عظیم دعا ہے۔ میری زندگی ایسے گزرے جیسے مولا علی کی گزری، میری زندگی ایسے گزرے جیسے اہل بیت کی گزرے، اور میں دنیا سے ایسے رخصت ہو جاؤں جیسے حسین مولا دنیا سے گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں عزیزو۔ ہر نعمت آپ کو مل گئی جو مولا حسین کو ملی، ہر نعمت آپ کو ملے گی جو مولا علی کو ملے گی، دنیا بھی آخرت۔ فانی چیزیں تو خدا کافر کو بھی دیتا ہے، فانی چیزوں کا سوال نہ کریں، ایسی چیز مانگیں جو کبھی زندگی میں آپ سے جدا نہ ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہے۔ ہم نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ ذکر سے فائدہ ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ ایک شہر تھا، اس میں تو ایک مومن نے کہا میں نے سنا، اس نے عمل کیا، وضو سے رہتا ہوں، دائم الوضو۔ مولانا ہماری بس نے کتنی کلٹیاں کھائیں،
میں ذکر کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر آدمی بس کا زخمی تھا میرے سوا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ذکر عجیب ہے, عجیب ہے. ذکر سے رزق بڑھتا ہے. لوگ ہماری جو کمائی تھی 3 گنا زیادہ ہو گئی. ہاں ذکر کی بدولت, خصوصاً صلوات کو اللہ خود حکم دے رہا ہے سلو, پڑھو صلوات. تو اس ذکر سے انسان کہ فقیر تھے لوگ, ایک ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے کہا 1000 مرتبہ صلوات ہدیہ کرو نبی پاک کو, پھر مولا علی کو, پھر پاک بی بی کو, پھر امام حسن, یعنی 5000 مرتبہ دن میں صلوات پڑھ کر تو دیکھو کیا کیا نعمتیں تمہیں ملیں گی. اگر ہمت ہے تو 12000 12 معصومین کو ہدیہ دو. ارے جب آپ ہدیہ دیں گے تو وہاں سے بھی ہدیوں کی بارش ہوگی. صلوات. ایک عالم دین تھا, کم میں مریض تھا, سخت اسپتال میں تھا. کسی نے پوچھا بھائی آپ کا حال کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا حال ہے. کہ آپ تو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, یہ آپریشن ہو رہا ہے, یہ آپریشن ہو رہا ہے. کہا میرا حال بادشاہوں سے بھی بہتر ہے, کیونکہ ہمیشہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے اس کے ذکر میں مشغول ہوں. ایک لمحے کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں. عزیزو اب نسخہ بتلا رہا ہوں, دوسرا بہت اہم نسخہ ہے. جیسے پہلا نسخہ سنا, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو مت چھوڑیے. اب دوسرا کہ کیسے دائم الذکر بنوں. ایک مجلس سننے سے کوئی دائم الذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے نہیں ہو سکتا. رسول خدا سجدے میں گریا کر رہے ہیں آدھی رات کو تہجد کے وقت, زمین بھیگ چکی ہے. نبی کی زوجہ دیکھتی حیران ہے, رحمت للعالمین رو رہے ہیں اور رو کے ایک دعا مانگ رہے ہیں, الہی لا تقلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اے میرے اللہ, یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میں تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں. یہ نبی کی دعا, رو کے دعا مانگ رہے ہیں. ایک لمحے, نفس انسان کو ذکر خدا سے ہٹاتا ہے نا, ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. عزیزو بہت آزمایا ہوا جملہ اور آزمائی ہوئی آیت, آزمایا ہوا نسخہ کہ جو آپ کو دائم الذکر بنا دے گا. دائم الذکر بن گئے آپ بادشاہوں سے بڑھ کر. کوئی زندگی میں ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل نہیں. اگر دائم الذکر بنیں گے, آپ دنیا میں سب سے پاورفل انسان ہے, سب سے خوش نصیب, سب سے امیر انسان ہے. اور یہ دولت امام حسین کے در سے لے کر جائیں, دعا مانگ کے جائیں, مولا مجھے نماز تہجد کی توفیق بھی عطا فرما اور دائم الذکر بھی بنا. اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ ایک آیت کو پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا. خدا کہتے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا, تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. گناہ نہ کرنا, تو اللہ کی دربار میں ہے. علم, چھوٹی سی آیت 100 مرتبہ پڑھنا, علم یا علم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا. یہ میرے بندے تو کیسے گناہ کی جرت کرتا ہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ارے تنہا ہے تو بھی خدا دیکھ رہا ہے, جنگل میں ہے تب بھی دیکھ رہا. یہ اچھی بات ہے, بچوں کو بھی سمجھا دوں. استاد تھا, اس نے امتحان لیا کلاس میں کہ ایک مرغی ہر ایک کو دی کہ بیٹا وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے. بچے گئے, کسی نے جنگل میں ذبح کی, بچے گئے کسی نے بند کمرے میں. ایک بچہ کامیاب ہوا, وہ زندہ لے کر آ گیا مرغی کو. بھی آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہ آپ کی شرط بہت, کنڈیشن بڑی مشکل تھی. آپ نے کہا اس کو وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں بھی جا رہا تھا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ آیت بھی تجربہ کر کے دیکھیں, یقیناً یہ وہ دولت آپ کو دے گی جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگی, جو قبر کا سرمایہ ہے. ارب پتی بھی ہیں تو $1 بھی قبر میں کوئی نہیں دے جاتا. اصل سرمایہ آپ کا کون سا ہے؟ اصل دولت کون سی ہے؟ جو موت کے بعد
جدا نہ ہو، وہ اصل دولت ہے، وہ اصل پراپرٹی ہے. یہ وہم اور خیال ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا وہ سرمایہ، یہ حسین کی زیارت آپ کا سرمایہ، یہ حسین کا گریہ آپ کا سرمایہ، یہ عزاداری آپ کا سرمایہ، اگر یتیم کو مدد کی ہے یہ آپ کا سرمایہ. اللہ نے قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اکثر لوگ میجارٹی نقصان میں سمجھتے ہیں یہ میرا سرمایہ، میری بلڈنگ میرا سرمایہ، یہ دولت، یہ سونا، یہ بزنس. نہیں میرے بھائیوں، آپ کا سرمایہ کیا ہے؟ ما قدمت لغد. یہ قرآن کا جملہ ہے، کروڑ ڈالر سے عظمت ہے اس جملے کی. اے انسان، تیری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد تجھ سے جدا نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ عشق حسین، وہ زیارت اہل بیت.